بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق و تدوین اور محقق کی خصوصیات پارٹ 2۔ اب اس میں ہم شروع کریں گے مقالہ نگاری کے مراحل۔ پہلا، انتخاب موضوع ٹاپک سلیکشن۔ دوسرا، خاکہ تحقیق کی تیاری ریسرچ پرپوزل اور سینopsis۔ تیسرا، مصادر مرجع کی تحدید اسپیسیفکیشن آف سورسز اینڈ ریفرنسز۔ چوتھا، اس میں علمی مواد کی جمع آوری ڈیٹا کلیکشن۔ پانچواں، مقالے کی تصوید اور تحریر یعنی ڈرافٹنگ اینڈ رائٹنگ آف تھیسز۔ اس میں الف، حسن تالیف، بے اسلوب، جیم منہج اور دل مواد۔ چھٹا، اس میں آ جاتا ہے کہ مقالے کی حوالہ بندی ڈاکومنٹیشن اینڈ سائٹیشن آف ریسرچ۔ اب آگے پڑھیں گے کہ موضوع کے انتخاب کے طریقے کون سے۔ پہلا، محقق کی جانب سے موضوع کا انتخاب۔ دوسرا، نگران استاد گائیڈ کی طرف سے دیا گیا موضوع۔ انتخاب موضوع کے ذرائع و وسائل کون سے ہوتے ہیں؟ ذاتی معلومات و تجربہ، اہل علم سے گفتگو اور مشورہ، غور و فکر اور سوچ و بچار، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کی خبریں، حالات حاضرہ پر گہری نظر، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے پروگرامات، اخبارات اور مجلات، تحقیقی مجلات، محاضرات و درس۔ اچھے موضوع کی شرائط کیا ہوتے ہیں؟ جدت و تخلیق ہوتی ہے ان میں، انوویٹیو اینڈ کریٹیوٹی۔ دوسرا، دلچسپی اور رغبت، انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تیسرا، جامعیت اور وضاحت ہوتی ہے، لفظی تحدید ہوتی ہے۔ پانچواں، اس میں مصادر و مراجع کی دستیابی یعنی سورسز اور ریفرنسز اس میں بہت اچھے سے لکھے ہوتے ہیں۔ چھٹا، مدت تحقیق کا لحاظ یعنی ٹائم پیریڈ کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ساتواں، اخراجات ایکسپنسز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آٹھواں، معاشرتی مقبولیت ہوتی ہے۔ اور نواں، مقالے کی طوالت ہوتی ہے۔ اور دسواں جو ہے موضوع کی معرفت ہوتی ہے۔ اب نامناسب موضوع کون سے ہوتے ہیں؟ نامناسب موضوعات جیسے سوانح عمری، انتہائی نئے موضوعات، انتہائی فنی موضوعات یا جذباتی موضوعات یا تلخیص، تکرار، انتہائی وسیع موضوع، انتہائی محدود موضوع۔ اب مجوزہ خاکہ کسے کہتے ہیں یعنی کہ سینopsis۔ مجوزہ خاکہ کے جیسے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ مجوزہ خاکہ برائے ایم فل یا پی ایچ ڈی اردو۔ اب اس میں کیا چیزیں رہیں گی؟ اس میں موضوع رہے گا، وہ آپ کو لکھنا ہے، مقالہ نگار کو، نگران، آئی ڈی نمبر، شعبہ اردو کون سا، اور یونیورسٹی کا نام۔ اب یہ سب آپ جو ہے مجوزہ خاکہ یا سینopsis میں آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ اب تصدیق نامہ کیا ہے؟ تصدیق کی جاتی ہے کہ اسکالر نام جو بھی ہے، خاکہ بعنوان ٹائٹل جو بھی ہے، میری نگرانی میں تیار کیا ہے، میں بحیثیت نگران اس موضوع اور اس کے طریقہ کار سے متفق ہوں کہ یہ موضوع قابل تحقیق ہے اور اس پر ایم فل اردو کی سطح کا ایک معیاری مقالہ لکھا جا سکتا ہے، اس لیے میں موضوع پر کام کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ تو تصدیق کنندہ اپنا سگنیچر، تصدیق کنندہ ڈیش اور نگران جو ہے اپنا جو ہے کر سکتا ہے۔ اب خاکہ بیک نظر۔ خاکہ بیک نظر کیا ہے کہ موضوع کا تعارف و تمہید، انٹروڈکشن۔ خاکہ بیک نظر اگر دیکھا جائے تو کیسے؟ پہلے موضوع کا تعارف و تمہید ملتی ہے، انٹروڈکشن، پھر موضوع کی اہمیت ملتی ہے، سگنیفیکنس آف اسٹڈی کیا ہے، پھر اہداف تحقیق ملتے ہیں، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں، پھر منصوبہ تحقیق ملتا ہے، پلان آف ورک، پھر ہے منہج تحقیق ملتی ہے، ریسرچ میتھڈولوجی ملتی ہے، پھر ماخذ و مصادر اور کتابیات، ریفرنسز ملتے ہیں۔ اچھا، خاکہ تحقیق کی تیاری۔ پہلا صفحہ عنوان سرور ٹائٹل پیج ہوتا ہے۔ ٹائٹل پیج میں کیا آئے گا؟ عنوان تحقیق آئے گا، کورس کا نام آئے گا، خاکہ تحقیق برائے ایم فل یا برائے پی ایچ ڈی پروگرام آئے گا، یونیورسٹی کا مونوگرام آ جائے گا۔ اس کے بعد دائیں جانب مقالہ نگار لکھ کر اس کے نیچے محقق کا نام اور رول نمبر وغیرہ آ جائے گا۔ اس کے بالمقابل زیر نگرانی لکھ کر اس کے نیچے نگران استاد کا نام، علیحدہ علمی عہدہ اور پتہ آ جائے گا۔ پھر ڈپارٹمنٹ کا نام مثلاً شعبہ اردو زبان و ادب آ جائے گا، اس کے نیچے یونیورسٹی کا نام، شہر، ملک کا نام وغیرہ سب آ جائے گا۔ سب سے آخر میں تعلیمی سال لکھا جائے گا۔ اب خاکہ تحقیق کی تیاری میں دوسرا جو پوائنٹ آتا ہے وہ مقدمہ آتا ہے یعنی کہ پریفیس۔
تو تعارف پریفیس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو اس میں تعارف موضوع یعنی انٹروڈکشن آتا ہے، فریضہ تحقیق یعنی کہ ہائپوتھیسس آتا ہے، پھر مقاصد تحقیق آ جائے گا، آبجیکٹیوز آئے گا، پھر اسباب انتخاب موضوع یعنی جسٹیفیکیشن ہے، لائکلی بینیفٹس کیا کیا ہوں گے اس ریسرچ کے، اس کے بعد سابقہ تحقیقات کا جائزہ یعنی کہ لٹریچر ریویو کیا جاتا ہے، اس کے بعد موضوع کی اہمیت امپورٹنس سبجیکٹ دیکھا جائے گا، پھر منہج تحقیق یعنی ریسرچ میتھڈولوجی چنی جائے گی، اس کے بعد محنت و کاوش و وسائل تحقیق یعنی ریسرچ ریسورسز اینڈ ایڈز، اس کے بعد بنیادی مصادر و مرجع بیسک ریسورسز کیا کیا رہیں گے، پھر اب آگے جو ہے ابواب و فضول اور ان کے عنوانات، چیپٹر سیکشنز اینڈ دیئر ٹائٹلز، ابواب و فصول اور ان کے عنوانات، پھر آ جائے گا مجوزہ مصادر و مراجع کی فہرست، ببلیوگرافی اینڈ ریفرنسز۔ اب جو ہے کتب خانے لائبریری میں موجود کتب کی اقسام کون کون سی، پہلا ہے جی عمومی دائرۃ المعارف یعنی جنرل انسائکلوپیڈیاز، پھر ہے مختصر دائرۃ المعارف یعنی کہ اسپیشلائزڈ انسائکلوپیڈیاز، پھر ہے عمومی معاجم یعنی جنرل ڈکشنریز، پھر ہے مخصوص معاجم اسپیشلائزڈ ڈکشنریز، پھر سالانہ کارکردگی پر مبنی کتابیں ایئرلی بکس، پھر سوانح عمریاں بایوگرافیز، پھر حوالہ جاتی کتابیں ریفرنسز بک، پھر تحقیقی مجلات پیریوڈیکلز، پھر رسائل و اخبارات نیوز پیپرز اینڈ میگزینز، پھر نایاب کتابیں ریزرو بکس، پھر فہرست انڈیکسز، پھر کتابیں جنرل بکس، پھر مخطوطات یعنی مینوسکرپٹس، پھر تحقیقی مقالات یعنی تھیسز اینڈ ڈسریشنز۔ اب لائبریری کے لیے ضروری اشیاء کون سی ہیں، پہلا مراجع کا سیکشن یعنی کہ سیکشن آف ریفرنس بکس، دوسرا مجلات کے لیے مخصوص جگہ، تیسرا اخبارات کے لیے علیحدہ نظم، چوتھا انتظار گاہ، پانچواں مطالعے کی جگہ ریڈنگ روم، پھر چھٹا نایاب کتابوں کا شعبہ، ساتواں مخطوطے کا شعبہ، پھر آٹھواں کتاب جاری کرنے والے کا شعبہ، نوواں فوٹو کاپی کی سہولیت، دسواں کتابیں رکھنے کی الماریاں، 11واں لائبریری کی شعبہ جات، 12واں کتابوں کی مخصوص کیبن کی سہولت۔ اب کتابوں کی ترتیب اور اصناف بندی کا نظام کیا ہوگا، لائبریری میں کتاب کی اصناف بندی کے دو طریقے رائج ہیں، کانگریسی لائبریری یعنی کہ لائبریری آف کانگریس کی ترتیب، اور اشاری کتاب داری یعنی کہ ڈیوی ڈیسیمل کی ترتیب۔ کانگریس لائبریری کی ترتیب اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ امریکی کانگریس لائبریری میں سب سے پہلے لاکھوں کتابوں کو اس ترتیب سے الماریوں میں رکھا گیا۔ یہ ترتیب بڑے بڑے کتب خانوں میں عمل میں لائی جاتی ہے، اس کی درجہ بندی درج ذیل ہے، یعنی کہ پہلے عام کتابیں کامن بکس، پھر بی میں آ جاتا ہے فلسفہ اور دین یعنی کہ فلاسفی اینڈ فیتھ، پھر تیسرا تاریخ و معاون علوم یعنی ہسٹوری اینڈ کوآپریٹو سائنسز، پھر ڈی غیر ملکی تاریخ یعنی کہ فورن ہسٹری، پھر آ جاتا ہے امریکی تاریخ یعنی کہ امریکن ہسٹری، پھر جغرافیہ اور انسانیت جغرافی یعنی ہیومینٹی، پھر عمرانیات یعنی کہ سوشالوجی، پھر علم سیاست پولیٹیکل سائنس، قانون لا، علم و ترتیب یعنی تربیت یعنی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، موسیقی میوزک، فنون لطیفہ فائن آرٹس، پھر لغت و ادب ڈکشنری اینڈ لٹریچر، پھر سائنس، پھر میڈیکل، پھر زراعت یعنی ایگریکلچر، یعنی فنی اصطلاحات یعنی آرٹسٹکلی ٹرمینولوجیز، پھر جنگی علوم مارٹیل سائنسز اینڈ بحری علوم یعنی کہ نیول سائنسز، اور اس کے بعد لائبریری کا علم و مرجع یعنی سائنس آف لائبریری۔ مذکورہ اصناف میں ہر صنف کو حروف اور نمبروں کے مزید فروعات میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ ہر صنف کے تحت پائے جانے والے مصنفین کا احاطہ کیا جا سکے۔ اب دوسرا ہے اشاری کتب یعنی کہ پوری دنیا میں اس وقت اشاری کتاب داری کا نظام زیادہ رائج ہے۔ اس نظام میں تمام علوم کو
اس اصناف میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر ہر صنف کے 10 فروع نکالی جاتی ہیں، اور پھر ہر فرع کی 10 شاخیں ہوتی ہیں، اور ہر شاخ کی 10 انواع ہوتی ہیں۔ بعض لائبریریوں میں معمولی ترمیم وظائف کے ساتھ اس نظام کا استعمال کیا گیا ہے۔ اشعاری کتاب داری کا اجمالی خاکہ یوں ہے، پہلے 000 سے آپ جو ہے 990 تک عام سراجع، پھر 1000 سے 199 سے 1000 یہ آ جائے گا آپ کا فلسفہ، پھر 200 سے 299 دین، پھر 300 سے 399 عمریات، 400 سے 499 لغت، 500 سے 599 آ جائے گا آپ کا علم مجرد و علم غیر مخطوط، پھر 600 سے 699 اطلاقی علم، پھر 700 سے 799 فنون و تفریعی علوم، پھر 800 سے 899 ادب، 900 سے 999 آ جائے گی تاریخ۔ اب حاشیہ نگاری کیا ہے؟ حاشیہ سے مراد ثانوی افکار ہیں جنہیں محقق اپنی کتاب میں یا کسی دوسرے کی کتاب میں تحریر کرتا ہے۔ اس کا مقصد پیچیدہ امور کی تشریح کرنا، کسی نظریے اور سوچ کی وضاحت کرنا، مواد کی مزید شرح کرنا، یا کسی معلوم چیز کی مصدر کو ذکر کر کے اس کی توسیع و تائید کرنا۔ اسے حواش بھی کہا جاتا ہے کیونکہ موجودہ دور میں اسے ہر صفحے کے نیچے دامن صفحے پر لکھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں متن آتا ہے جسے محقق صفحے کے اوپر والے حصے میں تحریر کرتا ہے۔ حواش جمع ہے اور حواش جمع ہے اور ہامش اس کا واحد ہے، اور بعض محققین حاشیہ اور تعلیق کا نام بھی دیتے ہیں۔ البتہ ان تینوں میں لغوی اور اصطلاحی فرق پایا جاتا ہے۔ حاشیہ لکھنے کے لیے 3 طریقے رائج ہیں: صفحے کے دامن میں ہر باب یا فصل کے اختتام اور مقالے کے اختتام پر متن سے حاشیے میں حوالے دینے کے لیے عدد، اشکال اور حروف ابجد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حاشیہ نگاری کے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے: پہلا، قرآنی آیات کی تخریج اور نادر الفاظ کی تفسیر; دوسرا، احادیث نبوی، آثار صحابہ، اقوال سلف و صالحین کی تخریج; تیسرا، متن کے غریب الفاظ اور نادر اصطلاحات کے لغوی اصطلاحی وضاحت; چوتھا، غیر معروف شخصیت کا تعارف; پانچواں، غیر معروف مقامات، شہروں، ملکوں، حادثات و واقعات اور ادوار کا تعارف; چھٹا، ضرب المثال اور اشعار کی تخریج; اور ساتواں، عبارت و اقتباسات کی تحقیق کر کے اصل مصادر کا حوالہ دینا; آٹھواں، مشکل متن کی عام فہم انداز میں تشریح۔ اب حوالہ جات کا طریقہ کیا ہے؟ مصادر و مراجع کی فہرست مقالے میں ایک اساسی سند کا درجہ رکھتی ہے جس پر پوری تحقیقی عمل کی توثیق و تصدیق موصوف ہوتی ہے۔ بلا شبہ قاری سب سے پہلے مقالے کے مقدمہ اور فہرست مضامین کے ساتھ ساتھ مصادر و مرجع کی فہرست پر نظر ڈالتا ہے۔ اس لیے مقالے کے بارے میں سب سے پہلے تاثر کی تشکیل کے سلسلے میں فہرست مصادر و مرجع ببلیوگرافی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مصادر و مراجع کی فہرست درج کرنے کے 2 طریقے ہیں: اول، ہر باب ہر فصل کے آخر پر اور دوسرے مقالے کے آخر پر مؤلفین کے اسماء کے لحاظ سے مصادر و مراجع کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ حوالہ درج کرنے کے لیے سب سے پہلے مخطوطات، کتابوں، مجلات اور آخر میں ان کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے جس کا مؤلف کوئی شخص نہ ہو بلکہ ادارے ہوں، جیسے عدالتی فیصلے، انسائیکلوپیڈیا، حکومتی دستاویزات اور اخبارات وغیرہ۔ جب مصادر و مراجع مختلف زبانوں میں ہوں تو ہر مجموعے کو دوسرے سے الگ کر کے حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دے کر لکھا جائے۔ مثلا عربی مصادر و مراجع، انگریزی مصادر و مراجع، اردو مصادر و مراجع اور فارسی مصادر و مراجع۔ فہرست مصادر و مراجع لکھنے کا طریقہ یہ ہے: کتاب کا نام، خط کشیدہ ایڈیشن نمبر، مقام اشاعت، ناشر کا نام، سال اشاعت، مؤلف کا نام، مترجم اگر ترجمہ ہو تو۔ مثال: اردو اصناف، ادب اول، مالیگاؤں، رحمانی پبلیکیشن، 2012 عیسوی، عطاء الرحمن نوری۔ مقالے کی کمپوزنگ، تصحیح اور آخری کتابی شکل۔ اس میں پہلا آتا ہے مقالے کی کمپوزنگ کا فارمیٹ، دوسرا اندرونی صفحہ عنوان، تیسرا انتصاب، چوتھا اظہار تشکر و اطمینان اور
5واں مقدمہ، 6واں بنیادی موضوع مقالہ ابواب و فصول، 7واں خلاصہ تحقیق نتائج اور سفارشات و تجاویز، اور 8واں ملحقات اور ضمیمے، 9واں اشاریہ جات، 10واں فہرست مصادر و مراجع، اور 11واں فہرست موضوعات یا فہرست عام۔ اب مخطوطہ کیا ہے؟ مخطوطہ قلمی کتاب سے مراد ہر ایسی قدیم کتاب جسے مؤلف نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہو یا شاگرد میں سے کسی نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا ہو یا اس کے بعد آنے والے کاتبوں نے اسے ہاتھ سے تحریر کیا ہو۔ مخطوطات بعد میں لکھی جانے والی کتابوں کا مصدر اور سرچشمہ ہوتے ہیں۔ ایسا نسخہ جو اصل نسخے سے جتنا زیادہ زمانی اور امکانی اعتبار سے قریب ہوگا وہ اتنا ہی اہم اور متعد ہوگا۔ مخطوطے کی قسمیں، یعنی نسخہ اصلیہ جسے مؤلف اپنے خود ہاتھوں سے سپروکرتاس کرتا ہے۔ دوسرا ہے نسخہ ثانوی، ایسا نسخہ جو نسخہ اصلیہ کو دیکھ کر تحریر کیا گیا ہو۔ تیسرا ہے فرعی نسخہ، نسخہ اصل اور ثانوی کو دیکھ کر لکھا گیا ہو۔ اب تدوین، اردو زبان میں تدوین، عربی میں تحقیق اور انگریزی میں ایڈیٹنگ ایک اصطلاح ہے جس سے مراد مخطوطے کو ایسی صحیح شکل میں متعارف کروانا جیسے کہ اس کی مؤلف نے اسے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا تھا وہ قابل مطالعہ اور قابل فہم ہو جائے اور مقررہ معیارات کے مطابق اس مدونہ شکل میں پیش کیا جائے۔ اب تدوین مخطوطے کے ابتدائی مراحل کیا ہوتے ہیں؟ تو پہلا جو ہے تدوین کے لیے مخطوطے کا انتخاب، یعنی اب اس میں آ جاتا ہے تدوین مخطوطے کے لیے ایک زائد مخطوطے کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، اس مخطوطے کے پہلے تحقیق و تدوین نہ ہوئی ہو۔ تیسرا، مخطوطہ قیمتی اور معیاری ہونا چاہیے۔ چوتھا، مخطوطے کا حجم مناسب ہونا، یعنی اس کا حجم علمی درجے اور اس پر صرف کی جانے والی کوشش سے مناسبت رکھتا ہو۔ اب دوسرا، اس میں مخطوطے کے دیگر نسخوں کی تلاش، یعنی کہ ان لائبریریوں اور علمی مراکز کی فہرستیں دیکھی جائیں جہاں مخطوطات موجود ہیں۔ اب جیم اس میں آ جاتا ہے مخطوطے کی نسخوں کو جمع کرنا، نسخوں کا مطالعہ اور چھان بین، مؤلف کے اسلوب کی پہچان، موضوع سے شناسی، پھر آ جاتا ہے دال لغت سے استفادہ، رے اشارات و علامات اور زے اختصارات۔ مخطوطے کے متن کی تدوین کیا ہوتا ہے؟ یہ تدوین مخطوطے کا سب سے اہم اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں محقق نسخہ خاص کی عبارت کو بقیہ عام نسخوں کے تقابل کی روشنی میں اپنے ہاتھ سے صاف ستھرے انداز میں املا کے جدید قواعد کے مطابق نقل کرتا ہے اور اہم کام محقق کو بذات خود انجام دینا ہوتا ہے، اس لیے وہی بہتر طور پر متن مخطوطے کی مشکلات اور ان کی حل تلاش کر سکتا ہے۔ تدوین متن سے مراد ہے کہ محقق ان متن کو حتی الامکان بغیر کسی تبدیلی کے کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے منوعاً اس طرح پیش کرتا ہے جس طرح مصنف نے اسے تحریر کیا تھا۔ تحقیق و تدوین کا مطلب نہ تو مخطوطے کی عبارت کو بدل کر زیادہ بہتر الفاظ میں نقل کرنا اور نہ ہی تحقیق و تدوین کا مقصد یہ ہے کہ مصنف کے اسلوب کو بدل کر کوئی اور زیادہ بہتر اسلوب اختیار کیا جائے۔ اگر مصنف نے کوئی نظریہ خلاف واقع بیان کیا ہے اور اس کی تصحیح کر دی جائے، حقیقت میں یہ تحقیق و تدوین ایک تاریخی امانت ہے اور اس کا اپنا تقدس و حرمت ہے، اور مخطوطے اور اس کی عبارت مصنف کی امانت ہیں، ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ چند قواعد و ضوابط کی تفصیل درجہ ذیل ہے۔ پہلا، الف، متن میں دخل اندازی نہ کی جائے۔ ب، قلمی نسخوں کا باہمی تقابل۔ ج، شروحات و تعلیقات۔ اب اس میں آ جاتا ہے آیات قرآنی کی تخریج اور احادیث نبوی کی تخریج، اور اشعار کی تخریج، ضرب المثال، ادبی عبارات کی تخریج، علام و شخصیت کا تعارف، لغوی شروحات، نحوی مسائل، ملکوں، شہروں، علاقوں کا تعارف، کیونکہ مخطوطے میں موجود بعض شہروں کا وجود ختم ہو چکا ہے، دائمی حوالہ جات، تاریخی واقعات کی طرف اشارات کے حوالے، اور دال پھر اس میں آ جاتا ہے تعلیقات، یعنی تعلیقات کے لیے ایک نقاد صابر امین شخصیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ محقق کے سامنے کتابوں کی اغلالات اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والی خطاؤں کا ایک سیلاب ہوتا ہے جو مندرجہ ذیل صورتوں میں نمودار ہوتا ہے۔ تضعیف و تحریف، اس کے بعد نقش و حذف، زیادتی و اضافہ، تکرار،
تقدیم و تاخیر و تبدیلی، لغوی اور نحوی اغلاط۔ تدوین مخطوطے کی تکمیلی اور اختتامی مراحل کون سے ہوتے ہیں؟ جب محقق مخطوطے کی تحقیق کے مذکورہ مراحل طے کر لیتا ہے تو اسے مقدمہ تحقیق یا تنقیدی مطالعہ اور خاتمہ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس طرح ہونے والے مسودے کی کمپوزنگ، پروف ریڈنگ، تصحیح، پرنٹنگ، جلد بندی اور زبانی امتحان کے مراحل پیش ہوتے ہیں۔ مخطوطے کی تحقیق و تدوین کے بعد مندرجہ ذیل امور مرحلہ قرار پاتے ہیں۔ پہلا، مقدمہ تحقیق اور تنقیدی مطالعہ۔ پہلا ہے مقدمہ، 4 سے 5 صفحات۔ مقدمہ تدوین کن امور پر مشتمل ہوتا ہے؟ پہلا، مخطوطے کو انتخاب کرنے کے اسباب۔ دوسرا، مخطوطے کی اہمیت اختصار کے ساتھ۔ تیسرا، مخطوطے کا موضوع اختصار کے ساتھ۔ چوتھا، تحقیق و تدوین کے دوران کیے جانے والے مصادر و مراجع کا مختصر جائزہ۔ اس کے بعد مؤلف مخطوطہ کے حالات زندگی۔ اس میں آ جاتا ہے کہ مؤلف کی زمانے کے علمی، ادبی، معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی حالات۔ مؤلف کا نام و نسب، ولادت و زمانہ، خاندان، پرورش اور تعلیم، اساتذہ اور شیوخ کا اجمالی تعارف، ملازمتیں، خاص نظریات و عقائد، شاگرد، تالیفات مؤلف کے بارے میں مختلف لوگوں کا اقوال، وفات۔ اس کے بعد مخطوطے کی اہمیت۔ اب اس میں نمبر 1 ہے مخطوطے کے مؤلف کی طرح نسبت کی توثیق، مخطوطے کے نام کی توثیق، مؤلف کے نام کی تحقیق، مخطوطے کی امتیازی خصائص اور تفرادیت کا تعارف، مخطوطے کی تالیف کا منہج و مؤلف کا اسلوب، اس فن میں لکھی گئی دوسری کتابوں میں مخطوطے کا مقام، مخطوطے کے مصادر، بعد میں آنے والے لوگوں کا اس مخطوطے میں استفادہ اور اس پر اعتماد، مخطوطے کی شروحات، تلخیصات یا منظومات وغیرہ۔ اب اس میں آتا ہے مخطوطے کے موضوع کا تعارف۔ پہلا ہے موضوع کے لغوی اور اصطلاحی تعریف و غرض و غایت۔ اس کے بعد دوسرا ہے اس فن کا آغاز اور اس کا موجد اول۔ تیسرا، اس فن کا ارتقاء مؤلف سے پہلے۔ چوتھا، اس فن میں لکھی گئی مشہور کتابیں اور مؤلفین مؤلف سے پہلے۔ اس فن میں مؤلف کا مقام و کردار۔ چھٹا، مؤلف کے بعد سے لے کر اب تک اس فن کا ارتقاء۔ قلمی نسخوں کا تعارف و وصف اور ان کے نمونے۔ وہ لائبریری جہاں یہ نسخہ موجود ہے، لائبریری میں مخطوطہ کا نمبر و اندراج نمبر، اوراق کی تعداد، ہر صفحے پر موجود سطروں کی تعداد، حجم یعنی طول و عرض، اس کا اول و آخر یعنی ابتدائی کلمات اور آخری کلمات، مخطوطے کی صورتحال بوسیدہ یا بہتر، رسم الخط، کاتب کا نام، کتابت کی تاریخ، قرات اور سماعات کا بیان اور اس پر اہل علم کے دستخط وغیرہ، اور صفحہ عنوان اور پہلے اور آخری صفحے کی فوٹو کاپی لگانا۔ اب تحقیق و تدوین کا منہج کیا ہے؟ اصل نسخے سے نقل کرنا، متن کی وضاحت کے لیے علامت، ترقیم، موضوع، اوقاف کا استعمال، مخطوطے کے متن کو پیراگراف، ابواب، فصول اور مباحث میں تقسیم کرنا، تخریج، بحث و تبصرہ اور دلائل سے آراستہ کرنا، خاتمہ تحقیق، خلاصہ، نتائج، حاصلات، تجاویز و سفارشات، اور چوتھا فہارس و اشاریہ جات۔ بہت شکریہ۔